اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہودیوں میں کعب بن اشرف بہت ہی دولت مند تھا۔ وہ یہودی علماء اور یہود کے مذہبی پیشواؤں کو اپنے خزانے سے تنخواہ دیتا تھا۔ شاعری میں بھی بہت باکمال تھا، جس کی وجہ سے نہ صرف یہودیوں پہ بلکہ عرب کے بہت سارے قبائل پر اس کا کافی اثر و رسوخ تھا۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت عداوت تھی۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور کفار مکہ کی شکست پر اس کو بہت صدمہ ہوا۔ یہ قریش کے پاس تعزیت کے لیے گیا اور ان کے تمام مقتولوں کے لیے ایسے درد والے مرثیے لکھے کہ جن کو وہ سناتا تھا سامعین کو تو وہ ماتم کرتے تھے۔ یہ شخص قریش کو وہ مرثیے سنا کر خود بھی زار و زار روتا اور سننے والوں کو بھی رلاتا۔ جب مکہ میں ابو سفیان سے ملا تو اس نے مسلمانوں سے جنگ بدر کا بدلہ لینے پر ابو سفیان کو بھڑکایا اور اس کو حرم میں لے کر آیا، اور کفار مکہ کے ساتھ خود بھی کعبے کا غلاف پکڑ کر اس نے عہد کیا کہ مسلمانوں سے بدر کا انتقام ضرور لیں گے۔ پھر مکہ سے مدینہ جب واپس آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں طرح طرح کی گستاخیاں اور بے ادبیاں کرنے لگا۔ اسی پہ اس نے بس نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش بھی کی۔ کعب بن اشرف یہودی کی حرکتیں سراسر اس معاہدے کی خلاف ورزی تھیں جو یہود اور انصار کے درمیان ہو چکا تھا کہ مسلمانوں اور کفار قریش کی لڑائی میں یہودی غیر جانبدار رہیں گے۔ بہت دنوں تک مسلمان اس کی یہ نازیبا حرکتیں برداشت کرتے رہے، لیکن جب اس نے سازشیں کرنا شروع کر دیں تو حضرت محمد بن مسلمہ نے حضرت ابو نائلہ اور حضرت عباد بن بشر اور حضرت حارث بن اوس اور حضرت ابو ابس رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور رات میں کعب بن اشرف کے مکان پر گئے اور ربیع الاول 3 ہجری کو اس کے قلعے کا دروازہ پھلانگا اور اس کو قتل کر دیا، اور صبح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا سر لے کر حاضر ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس قتل کے سلسلے میں حضرت حارث بن اوس رضی اللہ عنہ تلوار کی نوک سے زخمی ہو گئے تھے۔ محمد بن مسلمہ وغیرہ ان کو کندھوں پر اٹھا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے زخم پر لگایا تو اسی وقت ان کو شفائے کامل حاصل ہو گئی۔ ربیع الاول 3 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ نجد کے ایک مشہور جنگجو نے، جس کا نام دسور تھا، اس نے ایک لشکر تیار کیا ہے کہ مدینہ شریف پر حملہ کرے گا۔ اس خبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی فوج تیار کی اور مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب دسور کو خبر ملی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دیار میں آ گئے ہیں تو وہ بھاگ نکلا اور اپنے لشکر کو لے کر پہاڑوں پر چڑھ گیا، مگر اس کی فوج کا ایک آدمی جس کا نام حبان تھا وہ گرفتار ہو گیا اور فوراً ہی کلمہ پڑھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اتفاق سے اس روز زوردار بارش ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے لیٹ کر اپنے کپڑے سکھانے لگے۔ پہاڑ کی بلندی سے کافروں نے دیکھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اکیلے ہیں اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے دور ہیں، تو ایک دم دسور بجلی کی طرح پہاڑ سے اترا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ اسے تلوار بلند کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا کہ بتائیے اب کون ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے بچا لے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میرا اللہ مجھ کو بچا لے گا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی وقت زمین پر اترے اور دسور کے سینے میں ایک ایسا گھونسا مارا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تلوار اٹھا لی اور فرمایا کہ بول، اب تجھ کو میری تلوار سے کون بچائے گا؟ تو اس نے بھرائی ہوئی کانپتی آواز میں کہا، کوئی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی بے کسی پر رحم آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قصور معاف کر دیا۔ دسور اس اخلاق نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد متاثر ہوا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور واپس آ کر اس نے اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ کی۔ اس غزوے کو غزوہ غطفان کہتے ہیں۔ اس میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 11 یا 15 دن مدینہ شریف سے باہر رہے اور پھر واپس آ گئے۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔